بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدر محترم اور حاجی جلسہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی فضیلت اس کے اثر میں چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے رزق اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. زبانے پر اس کو آپ سے قرآن کہتے ہیں. مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ارشاد فرمائے کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں میں ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ ساری فضیلت میں حاصل ہے. ارشاد فرمائے کہ جو قرآن پڑھے اس پر عمل کرے اس کے آنے میں ایسا تاج پہنا جائے گا جو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگا. غور کرو جب اس کے آنے میں ایسا تاج پہنا جائے گا تو اس بچے کو کتنا بڑا انعام ملے گا جو خود قرآن پڑھنے والا ہے. ارشاد فرمائے کہ میدان عرش ہوگا آپ سے قرآن ایسے 10 گنہگار کو جن باتوں پر واجب ہو گیا ان کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. اس سے قرآن کی فضیلت اسی مضبوط ہوئی ورنہ پہلے موتوں میں کوئی بھی کتاب ثابت نہیں تھا. اللہ رسول نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہمیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان کیا. کیا کوئی نہیں یاد کرنے والا. آپ اسے قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت کے درجات چڑھتا جا. اس سے قرآن کی فضیلت کے ہر حروف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے. میں نے کہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں قرآن کی عظمت عطا فرمائے. الہی اور میں کس طرح کے سامان پیدا